تحفظ معاذ اللہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ اگر یہ دونوں نسبتیں سلامت رہیں اور انشاءاللہ سلامت رہیں گی تو پاکستان کا تحفظ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کا آخری دین ہونا اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا اور ثقلین قرآن مجید اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا قیامت تک کے لیے امت کا نگہبان ہونا، ان تمام تر امور کی ضمانت اور ان کی برکت سے روئے زمین پر 27ویں شب رمضان کی اور 14 اگست کو پاکستان کے نام سے ایک سلطنت معرض وجود میں آئی۔ ختم نبوت اور خلافت راشدہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور قرآن مجید برہان رشید کا باہمی تعلق، یہ بنیاد ہے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی، اور اسی پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نظریہ موجود ہے۔ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے دانشوروں کو پاکستان کی پاکستانیت کا ادراک بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان کی پاکستانیت کا ادراک سب کو ہو جائے تو پھر ملک میں خوشحالی بھی ہوگی، استحکام بھی ہوگا، اور امریکہ اور اس کے حواریوں سے اور نیو ورلڈ آرڈر سے، یورپی یونین سے، ورلڈ بینک سے، ہر ایک کی غلامی سے پاکستان مکمل طور پر آزاد بھی ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ کے اندر اسلام قبول کر لینے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک جامع نظام ہے، اور اس نظام کا دار و مدار قومیت پر ہے۔ ایسی قومیت کہ جس قومیت کی مثال اور کسی مذہب میں موجود نہیں۔ ایک بندہ کرسچن ہو اور کرسچن اپنا مذہب بدل کے یہودی ہو جائے تو اس میں صرف ایک تبدیلی آئی کہ اس کا مذہب بدلا، مگر وہ جس علاقے کا ہے، جس جغرافیے کا ہے، جو بولی بولتا ہے، جو زبان رکھتا ہے، جس رنگ و نسل کا ہے، اس کی قومیت وہی رہے گی اگرچہ اس کا مذہب بدل گیا۔ وہ ہند کا ہے تو قومیت اس کی ہندی رہے گی، وہ ایران کا ہے تو قومیت اس کی فارسی رہے گی۔ ہندو مذہب بدل کے سکھ بن جائے، سکھ مذہب بدل کے ہندو بن جائے، یہودی مذہب بدل کے نصرانی بن جائے، یہ ان کے نزدیک محض مذہب کی تبدیلی ہوگی، قومیت نہیں بدلے گی۔ وہ جس ملک میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، جس کلچر کے ہیں، اسی کے شمار ہوں گے۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوؤں سے نکل کے مسلمان ہو جائے
یہودیت کو ترک کر کے مسلمان ہو جائے، نصرانیت کو ترک کر کے مسلمان ہو جائے، تو اس کا صرف مذہب ہی نہیں بدلتا، اس کی قومیت بھی بدل جاتی ہے۔ یعنی مذہب کے بدلنے سے اب اس کی قومیت بھی بدل گئی، اور اس قومیت کا مدار رنگ نسل پہ نہیں بلکہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ اس قومیت کا مدار کلمہ اسلام پہ ہے، اس قومیت کا مدار اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر ہے۔ تو بنیادی طور پر جو ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے، جب یہ زمین پر نما ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ بندہ اپنی اس سوسائٹی سے اپنی قومیت کے لحاظ سے جدا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ایک بولی والے باہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کہ ہماری بولی ایک ہے، کہیں ایک رنگ والے باہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ہمارا رنگ ایک ہے، کہیں ایک جغرافیے والے آپس میں پیار کرتے ہیں ہمارا جغرافیہ ایک ہے، ہمارا علاقہ ایک، جس طرح کچھ صوبوں والے آپس میں پیار کرتے ہیں، کچھ ضلعوں والے آپس میں پیار کرتے ہیں۔ یہ سب پیار ثانوی ہیں، ان پر مسلمان کی قومیت استوار نہیں ہوتی۔ مسلمان کی قومیت کلمہ اسلام کی وجہ سے استوار ہوتی ہے۔ یعنی جس کے دل میں ایمان ہے، گورے کا وہ کالا بھی محبوب ہے، کیونکہ دونوں ایک خدا کی بندگی کرتے ہیں، اور دونوں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں۔ کلمے کی بنیاد پر مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے کے لیے تڑپتا ہے، کلمے کی بنیاد پر دریاؤں پہاڑوں کی نسبتیں دم توڑ جاتی ہیں کہ یہ فلاں دریا کے پار والے ہیں، یہ فلاں پہاڑ کے اس سائیڈ والے ہیں، یہ 7 سمندروں کے پار والے ہیں، بلکہ کلمہ کائنات کے چپے چپے میں رہنے والوں کو، جن کی برادریاں پہلے جدا جدا تھیں، جن کے کلچر جدا جدا تھے، جن کی عادتیں جدا جدا تھیں، جن کی بولیاں جدا جدا تھیں، جن کی نسلیں جدا جدا تھیں، کلمہ سب کو ایک ہی گلدستے میں سجا دیتا ہے۔ یہ بنیاد ہے جو نشو و نما پائے تو اس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تو پھر اس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ باقی کسی نے کوئی نظریہ قبول کر لیا، جب اس کی قومیت نہیں بدلی، وہ خود دعوے دار ہے کہ اس کی قومیت وہی پہلے والی ہے، تو کوئی سانحہ، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی ہلچل، کوئی اس معاشرے کے اندر اضطراب رونما نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے درخت کی ایک ٹہنی سے اڑ کر دوسری ٹہنی پہ بیٹھ گیا ہے۔ لیکن جس وقت کوئی بندہ مسلمان ہو جائے گا تو اب اس کی اپنے گھر والوں سے ہی قومیت جدا ہو گئی ہے، اپنے قبیلے والوں سے، اپنے بھائیوں سے۔ تو جب اسلام ایک بندے کو کلمہ پڑھنے کے بعد اتنا الگ تھلگ کرتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہوتا، جدا کرتا ہے، تو اسلام کا ایک نظریہ سلطنت ہے، اسلام کا ایک نظریہ ملک ہے، اسلام کا ایک نظریہ حکومت ہے۔ اسلام کی عبادات پر مکمل عمل کے لیے اسلام کو زمین کی ضرورت ہے، اسلام کو
ایسی جگہ کی ضرورت ہے